لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز حاضرین، ہر قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، اور درود و سلام ہو نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اس حیات طیبہ کا، اس مبارک عمر کا کہ جس کی قسم اللہ رب العالمین نے اپنے کتاب میں کھائی۔ اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوق میں کسی کی زندگی کی قسم نہیں کھائی، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو وہ معنی خیز زندگی عطا فرمائی، وہ بابرکت زندگی عطا فرمائی کہ اللہ رب العالمین نے اس زندگی کی قسم قرآن مجید کے اندر اٹھائی۔ کس قدر معنی خیز ہمارے نبی کی زندگی ہوگی، کس قدر ان کے شب و روز ہوں گے، کس قدر ان کے ماہ و سال بابرکت ہوں گے۔ اب میری اور آپ کی اخروی نجات کا انحصار اسی بات پر ہے کہ ہم اپنی زندگی کو جتنا ہو سکے اتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق بنانے کی کوشش کریں۔ تادم حیات ہماری یہی کوشش رہے کہ ہر پل، ہر لمحہ میرا اس طریقے کے مطابق گزرے جس طریقے پر میرے نبی نے زندگی گزاری ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم اس بات کی توفیق مانگتے ہیں، اللہم آمین۔ معزز حاضرین، پیارے نبی کی حیات طیبہ سے غزوہ بنو قریظہ کے سلسلے میں بہت ساری مفید باتیں ابھی تک آپ کے سامنے آئیں۔ پچھلے خطبے میں صحیح بخاری اور مسلم کی روایات کی روشنی میں آپ کے سامنے یہ بتایا گیا کہ کس طرح سے بنو قریظہ کو اللہ رب العالمین نے بارعب کر دیا، ان کے دلوں میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کا رعب ڈال دیا۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّن صَيَاصِيهِمْ، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِّن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو ان کے قلعوں سے اتارا، ان کے قلعوں سے، اونچے اونچے محلوں سے، اونچے اونچے قلعوں سے یہ لوگ اتر آئے۔ اور کیوں اتر آئے؟ ایسا نہیں تھا کہ ان کی تعداد میں کوئی کمی تھی، ایسا نہیں تھا کہ اسباب کی کوئی کمی تھی، وسائل کی کوئی کمی تھی، کھانے پینے کی، اشیاء خورد و نوش کی
پانی کی کوئی کمی تھی، اور ایسا نہیں تھا کہ ان کے پاس مردان جنگی کی کوئی کمی تھی، ایسا نہیں تھا کہ ہتھیار اور اسلحے کی کوئی کمی تھی، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ وہ اگر چاہیں تو قلعہ بند کر کے وہاں پر کئی مہینوں گزار سکتے تھے اور مسلمان واپس لوٹ آ سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ کیوں؟ اسی لیے کہ اللہ رب العالمین نے مسلمان قوم کا، اہل ایمان کا اور اہل اسلام کا روب ہی کچھ اس قدر داخل کر دیا تھا اہل کفر کے دلوں میں کہ ان کو دروازے کھول کر آنا پڑا اور اپنی تلواروں کو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈالنا پڑا۔ سبحان اللہ، یہ معاملہ ہوا، آپ نے اس کے بارے میں سنا ہے۔ تو پھر اوس اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور آ کر کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمارے حلیف ہیں بنو قریظہ، خزرج کے جو حلیف تھے بنو قینقاع اور بنو نذیر، ان کے ساتھ تو رحم کا معاملہ ہوا، انہیں تو جلا وطن کر دیا گیا، انہیں تو خیبر شفٹ کر دیا گیا، لیکن ہمارے جو حلیف ہیں یہ بنو قریظہ، ان کے ساتھ بھی تھوڑا رحم کا معاملہ فرمائیے، ان کے معاملے میں نظر ثانی کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی دیکھیے، سبحان اللہ، یہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا اسوہ حسنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے تو یہاں پر خود فیصلہ لے سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہوگے کہ تمہارا فیصلہ تمہارے ہی میں سے کوئی کرے، تمہارے ہی سردار کریں؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ تو اللہ کے نبی نے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامزد کیا۔ حضرت سعد کو نامنیٹ جیسے ہی کیا گیا، سب لوگ بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقل، حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر، ان کی سوچ کتاب و سنت کے سانچے میں ڈھل چکی ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے علاوہ کوئی فیصلہ لینے والے نہیں ہیں، اللہ کے نبی کو معلوم تھا۔ اسی لیے اللہ کے نبی کی حکمت عملی، زندگی میں ہمیں بھی چاہیے کہ اس طرح کی حکمت عملیوں کو اپنائیں اور فتنے کو بڑھنے سے روکیں۔ بہت ممکن تھا کہ بعض شرارتی لوگ یہ شوشہ اٹھا دیتے کہ خزرج کے اوپر اللہ کے نبی کی زیادہ فیورٹزم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حلیفوں بنو قینقاع اور بنو نذیر کے ساتھ تو اچھا ہلکا معاملہ کیا، انہیں جلا وطن کیا، لیکن اوس کے جو حلیف ہیں ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہے، اور اوس کو، قبیلہ اوس کو اللہ کے نبی زیادہ پسند نہیں کرتے۔ شیطان کا معاملہ ایسا ہی ہے، یا جنوں میں کے شیطان اور انسانوں میں کے شیطان، دو طرح کے شیطان ہوتے ہیں۔ شیطان تو جنوں میں بھی ہیں اور شیطان انسانوں میں بھی ہیں، لوگوں کے ہو سکتا تھا کہ دلوں میں اس طرح کے شوشے ڈال دیے جائیں، اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ اس فیصلے کو میں سعد ابن معاذ کے اوپر چھوڑتا ہوں۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، بلا بھیجا گیا، آپ کو معلوم ہے کہ آپ بہت زیادہ زخمی تھے، آئے گدھے پر سوار ہو کر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آمد پر ان کے استقبال کے لیے صحابہ کرام کو کھڑے ہونے کے لیے کہا، تفصیلی باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ حضرت سعد ابن معاذ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے بالکل قریب بٹھایا اور کہا کہ ہؤلائی، یہ سارے لوگ، ان ہؤلائی نزلوا علی حکمک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد یہ سب آپ کے حکم کے منتظر ہیں، اس پورے معاملے کو آپ کے سپرد کر دیا جا چکا ہے، اب آپ فیصلہ لیں کہ بنو قریظہ کے ساتھ کیا فیصلہ ہونا ہے، آپ فیصلہ لیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کتنا بڑا فیصلہ، 700 مرد ہیں بنو قریظہ کے، عورتیں الگ بچے الگ، اتنا بڑا، اتنے بڑے غدار، یہ عہد شکن لوگ جو مسلمانوں کے قتل کے درپے تھے، مسلمانوں کو صف ہستی سے مٹانے والے لوگ تھے۔ ایک طرف اوس ٹکٹکی باندھ کر حضرت سعد ابن معاذ کی طرف دیکھ رہے ہیں، ایک طرف خزرج دیکھ رہے ہیں، ایک طرف بنو قریظہ دیکھ رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بہت سخت شدید زخمی ہیں، ایسے میں کیا فیصلہ لیتے ہیں؟ سب کی نظریں ٹکی ہوئی ہیں، صحیح بخاری، مسلم اور اس کے علاوہ کتب ستہ کے اندر یہ صحیح سند سے یہ روایات موجود ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا کیا آپ سب لوگ واقعی میں میرا فیصلہ مانیں گے؟ ادھر لوگوں کو دیکھا سیدھی طرف، سب نے کہا اے سردار ہم آپ کے فیصلے پر جمع ہونے کے لیے تیار، آپ جو چاہے فیصلہ کریں۔ پھر ادھر لوگوں کو دیکھا اور کہا، یہی سوال دہرایا، سب لوگوں نے کہا کہ بیک زبان سب نے کہا کہ اے سعد بن معاذ ہم آپ کے فیصلے کے اوپر راضی ہونے کے لیے تیار ہیں، آپ فیصلہ فرما دیجیے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر فیصلہ کیا، احکم فیہم، میں ان کے درمیان فیصلہ کرتا ہوں، ان تقتل المقاتلہ وان تذبح الذریۃ والنساء وان تقسم الاموال۔ بخاری مسلم کی حدیث، کہتے ہیں ان تقتل المقاتلہ، کہ جتنے جنگجو ہیں، جتنے لوگوں نے مسلمانوں کے خلاف تلوار سینت لی تھی، سب کو قتل کر دیا جائے، جتنے 700 کے 700 لوگ ہیں سب کو ختم کر دیا جائے۔
دیکھیے بعض دفعہ کچھ فیصلے ہارش بظاہر نظر آتے ہیں اور مسلمانوں کے جو دشمن ہیں وہ صرف اس طرح کے آؤٹ آف کانٹیکسٹ، اس کا آگے نہیں پیچھے نہیں، اس کا آگے نہیں پیچھے کچھ بھی نہیں، بیچ میں سے اس کی لائن کو اٹھائیں گے، مسلمانوں کو بدنام کریں گے، پوری تاریخ پڑھنی پڑے گی۔ یہ لوگ ایک دن پہلے، کتنے دن پہلے؟ ایک دن پہلے مسلمانوں کی خون کے پیسے تھے۔ آج ان کے بارے میں اگر یہ فیصلہ لیا جا رہا ہے تو کوئی غلط فیصلہ ہے؟ نہیں، معلوم نہیں، پیچھے کا کچھ بیک گراؤنڈ نہیں بیان کیا جائے گا، صرف یہ کہا جائے گا کہ 700 لوگوں کے قتل کا فیصلہ سعد بن معاذ نے صادر کر دیا۔ یہ کیسا ہے؟ وہ ارے بھائی یہ 700 لوگ کون ہیں؟ یہ مسلمانوں کے خون کے پیسے ہیں۔ کب تک؟ یہ محض کل تک ان کا معاملہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے مسلمانوں کے خلاف جو احزاب جمع ہوئے تھے ان کے ساتھ ان لوگوں نے سانٹھ گانٹھ کی تھی۔ ان کے بارے میں کہا ان تقتل المقاتلہ، جتنے بھی لوگ مقاتل ہیں، جتنے بھی لوگ قتل کرنے والے ہیں، جتنے بھی لوگ جنگ کر سکتے ہیں، سب کو قتل کیا جائے۔ وان تذب الذریۃ والنساء، اور جتنی عورتیں اور بچے ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے، انہیں بندی بنا لیا جائے۔ وان تقسم الاموال، اور مال کو تقسیم کر دیا جائے۔ یہ میرا فیصلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنا، کیا فرمایا؟ مہر نبوت اسی کو کہتے ہیں۔ ہمارے پاس یہ معاملہ ہے، بات کسی کی بھی ہو، نیچے سکہ ہونا، سگنیچر ہونا، ٹھیک ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لقد حکمت فیہم بحکم الملک، اللہ کے نبی نے فرمایا سعد تم نے ان کے درمیان وہ فیصلہ کیا ہے جو آسمانوں کے اوپر اللہ نے کیا ہے، ان کے اوپر تم نے وہ فیصلہ کیا ہے جو ساتوں آسمانوں کے اوپر کس نے کیا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ لقد حکمت فیہم بحکم الملک، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کہا۔ پھر اب کیا تھا؟ سب کو ہانک کر مدینہ منورہ لایا گیا، سب پورے بنو قریظہ کے لوگوں کو ویسے بھی باندھ دیا گیا ہے، اور باندھا بھی کس نے؟ ان کے اوپر سپرد، سب میں بڑے کون ہیں ان کے اوپر؟ کمانڈر وہاں پر حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بہت بڑے جنگجو صحابی ہیں، ان کے بارے میں اس سے پہلے آپ نے سنا ہے، آگے بھی ان کے کارنامے انشاءاللہ سیرت طیبہ کے اندر آپ سنیں گے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محمد، اور نام بہت سارے بچوں کا محمد ہم لوگ رکھتے ہیں لیکن محمد بلاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اگر ایسا ہے آپ بلا نہیں سکتے ہیں تو آپ کوئی دوسرا نام رکھیں، آپ محمد کو محمد کہنے کی جسارت نہ کریں۔ محمد کو، نعوذ باللہ، محمد کو محمد کہا جائے، یہ کس کا نام ہے؟ یہ تصور بھی ہے لوگوں کو۔ میں نے بالکل کل ہی کی بات ہے، کسی نے نام رکھا ہے، میں نے سنا کہ وہ اس بچے کو محمد بول رہے ہیں، محمد، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہرگز اس طرح سے نہ ہو۔ جس کا نام محمد ہے اس کو محمد کہا جائے، ورنہ اگر آپ پرناؤنس نہیں کر سکتے ہیں تو نام ہی نہ رکھیں، نام ہی نہ رکھیں۔ ہمارے نبی کا نام ہے، روح ارض پر سب سے مقدس ترین نام اگر کوئی ہے تو یہ نام ہے، یہ نام ہے محمد، اور اس کو محمد ہی کہا جائے۔ تو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اوپر تھے، سب کو باندھ کر ہانک کر انہوں نے مدینے کے بازاروں میں لایا گیا، سب کو لا کر اس کے بعد عورتوں اور بچوں کو بھی لا دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھے کھودنے کا حکم دیا، بڑے بڑے گڑھے کھودے گئے، بڑے بڑے کھڈے کھودے گئے، بڑے بڑے ٹرینچز، بڑے بڑے کھڈے کھودے گئے۔ اس کے بعد جو ہے یکے بعد دیگرے گروپس کے اندر ان کو لایا جاتا، سیدھے سیدھے گردنیں مار دی جاتی، گروپس کے ساتھ لایا جاتا تھا اور سیدھے سیدھے ان کی گردنیں مار دی جاتی اور اسی کھڈے میں ہو تو بعد میں کھڈے کو بند کر دیا جاتا۔ اس طرح کا ماس گریوز، ان کے ماس گریوز بنائے گئے، اس طرح کا معاملہ ان کے ساتھ ہوا۔ اور جب بھی شک ہوتا تھا کہ یہ بچہ ہے کیا بڑا ہے، ایک آدمی ہے 30 سال کا ہے، 40 سال کا ہے، 50 سال کا ہے، نظر آ رہا ہے کہ بڑا ہے، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ یہ بچہ ہے یا بڑا ہے، ابھی کنفیوژن ہے، بچہ ہے یا بڑا ہے۔ تو ایسے میں مسند احمد اور سنن کی بہت ساری روایات، صحیح روایات ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کے زیر ناف کے بالوں کو دیکھا جائے، زیر ناف بالوں کو دیکھا جائے، اور زیر ناف بال کو دیکھ کر یہ فیصلہ، اگر بال ہیں تو قتل کر دیا جائے، بال نہیں ہے تو چھوڑ دیا جائے۔ اس طرح کا معاملہ ہوا۔ ایک صحابی تھے حضرت عطیہ القرظی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت چھوٹے تھے، پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کو لا دیا گیا، بالکل چھوٹے نظر آ رہے ہیں، پھر دیکھا گیا کہ زیر ناف بال ہیں یا نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا من انبت قتل ومن لم ينبت فخلی سبیلہ، جس کے بال تھے اسے قتل کیا جاتا اور جس کے بال نہیں تھے اسے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ مجھے دیکھا گیا میرے بال نہیں تھے تو مجھے چھوڑ دیا گیا، بعد میں بہت بڑے صحابی بنے۔ اللہ رب العالمین نے حیات طیبہ اور مشرف اسلام اور مشرف صحابیت رسول ہونا ان کی تقدیر میں لکھا تھا، تو مشرف اسلام بھی ہوئے اور شرف صحابیت سے بھی وہ ہمکنار ہوئے۔ خیر یہ بات الگ ہے۔ اس طرح سے قتل کیا گیا، 700 لوگوں کو قتل کر دیا گیا، 700 یہودیوں کو قتل کر دیا گیا، اور انہی یہودیوں کے اندر بنو نذیر کا سردار جو راس الامر تھا اور اس سارے فتنے کو اسی نے بپا کیا تھا،
یہی بن اخطب جسے کہا جاتا ہے، ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ باپ ہے، اسے بھی اسی گڑھے کے اندر اتار دیا گیا، اس کی بھی گردن کو، اس کے سر کو اس کے دھڑ سے جدا کر کے اسی گڑھے میں اسے ڈال دیا گیا۔ اس کے علاوہ جتنے تھے سب کو ڈال دیا گیا، ایک دو چار کے علاوہ۔ بعض صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اے اللہ کے نبی، یہ جو فلاں یہودی ہیں ان کے میرے اوپر بعض احسانات ہیں، میرے اوپر بعض قرض ہیں، بعض احسانات ہیں، آن اسپیشل ریکویسٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو ایکسیپشنز اس کے اندر کیے، ورنہ تو عام طور سے 600 سے 700 کے درمیان یہ تعداد تھی، سب کو ختم کر دیا گیا، سب گھٹنوں کے بل آ گئے۔ یہ یہودی، یہ سب گھٹنوں کے بل آ گئے، کس کے سامنے؟ مسلمانوں کے سامنے۔ دیکھیے کیا دور تھا، کیا اثر تھا، کیا رسوخ تھا، کیا دبدبا تھا، کیا رعب تھا، کیا عروج تھا، کیا کمال تھا مسلمانوں کا کہ لوگ گھٹنوں پر مسلمانوں کے آ جاتے۔ اور سوال یہ ہے کہ کیوں، ایسا کیا ہوا؟ یہ اقوام، یہ لوگ مسلمانوں کے سامنے جھک کیسے جاتے تھے؟ کیا چیز تھی؟ کیا چیز تھی پتہ ہے آپ کو؟ اسلام۔ کیا چیز تھی؟ اسلام۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ نے کہا ہم کون تھے معلوم؟ ہم لوگ وہ تھے جو مردار کھاتے تھے، ہم لوگوں کو مردار کے اندر اور پاکیزہ جانور کے اندر فرق معلوم نہیں تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو بدکاریاں کیا کرتے تھے، بے رحمی کا اور جہالت کا اور گمراہی کا یہ عالم تھا کہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، صبح و شام ان کی قتل و غارت گری میں، لوٹ کھسوٹ میں ان کی زندگیاں گزرتی تھی۔ قرآن خود کہتا ہے کانوا قبل ذلک من ضلال مبین انہم کانوا قبل، اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے، کھلی گمراہی میں یہ لوگ تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، جب بیت المقدس فتح ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیت المقدس جب فتح ہوا، آپ کے کپڑے کیسے ہیں؟ پرانے ہیں، بوسیدہ کپڑے، پرانے کپڑے، پیبند لگے ہوئے کپڑے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ آپ تو اتنے بڑے بادشاہ ہیں، مسلمانوں کے امیر المؤمنین ہیں، آج اتنے بڑے خطہ ارض پر مسلمانوں کا دبدبا ہے، مسلمانوں کا ڈنکا بج چکا ہے، امیر المومنین، اپنے کپڑے، آپ کے کپڑے بھی تو ان بادشاہوں کے جیسے ہونے چاہیے جو عام طور سے بادشاہوں کے ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات فرمائی، اس بات کو لکھ لیں، اس بات کو لکھ لیں چٹی میں اور لکھ کر اپنے ہمیشہ جیب میں رکھیں اور اسے دیکھتے رہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہے جسے اللہ رب العالمین نے اسلام کے ذریعے عزت عطا فرمائی۔ ہم کون لوگ ہیں؟ جن کو اللہ رب العالمین نے اسلام کے ذریعے عزت عطا فرمائی ہے۔ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام فمہما ابتغینا العزت من غیرہ اذلنا اللہ، اگر ہم اسلام کے علاوہ کسی دوسری چیز میں عزت ڈھونڈیں گے اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ ہم کون لوگ ہیں؟ ہم وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے اسلام کی خاطر، اسلام کے ذریعے سربلندی عطا فرمائی ہے۔ اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسری تیسری چوتھی چیز میں اپنی سربلندی ڈھونڈیں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں ذلیل کر دے گا، جس طرح سے ہمیں ذلیل کر رہا ہے۔ ہم اسلام کے علاوہ چیزوں کے اندر کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ اپنی بڑائی ڈھونڈ رہے ہیں، اپنی عزت ڈھونڈ رہے ہیں، اللہ ذلیل کر رہا ہے۔ ہمیں تو بعض دفعہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ کس قدر ہماری قوم ذلیل ہو رہی ہے، کس قدر قوم، ہمارا معاملہ کیا، ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام ہیں، ہم کلمہ توحید پڑھنے والے ہیں، ہمارے سینوں کو اللہ رب العالمین نے ایمان کی روشنی سے منور فرمایا، ہم توحید کے حامل ہیں، جہاں کے اندر کسی کے سامنے جھکنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ کس قدر ہم ذلیل ہو، سائبرا 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 سائبرا، اس کے منہ تھکتے نہیں ہیں لوگوں کے، سائبرا سائبرا، اور وہ تمہیں جوتوں سے ٹھوکریں مارتا ہے، وہ اس نے تمہیں اپنے جوتوں میں رکھا ہوا ہے اور اس کا منہ ہے کہ سائبرا سے نہیں ٹھکتا ہے۔ کیا ہمارا حال؟ ہم تو بہت چھوٹے ہیں، بس اوپر اوپر کی چیزوں کا مشاہدہ ہوتا ہے، بہت زیادہ اس میں پڑھتے بھی نہیں ہیں، لیکن دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کیا چھوٹا کیا بڑا سب کو ان لوگوں نے، بعض سیاستدانوں نے اپنی جوتی بنا کر رکھا ہے مسلمانوں کی، تلوے چاٹتے ہیں مسلمان ان کے۔ مسلمانوں کا معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ اپنی کوئی عزت نفس ہی نہیں ہے، کوئی عزت نفس نہیں ہے، چھوٹے سے ہو یا بڑا ہو، بڑے ہیں 60 سال کے ہیں 70 سال کے، ان لوگوں کو بھی ایک آدمی ہے سنگولر میں بات کرتا ہے، آرے جارے سے بات کرتا ہے۔ مسلمانوں کو کوئی فکر نہیں ہے، مسلمانوں کو کوئی فکر نہیں۔ مسلمان اس بات کا انہیں احساس دلائیں کہ ہم ہیں تو تم ہو، ہم ہیں تم ہو، اگر ہم تمہارے پیچھے سے نکل جائیں گے کون ہوگا تمہارے ساتھ؟ نہیں، مسلمان ان کی جوتوں کی، ان کے آگے تلوؤں کے نیچے آ گئے۔ یہ معاملہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے بچیں، اس سے دور ہو جائیں، مسلمان اپنا دبدبا قائم کریں، اپنی ضرورت کو دنیا کے سامنے پیش کریں کہ ہم دنیا کے لیے کس قدر ضروری ہیں۔ ہمارا معاملہ یہ ہونا چاہیے میرے بھائیوں، اس طرح سے ذلت سے، رسوائی سے اور ان سارے نمود سے سب سے بچیں۔ پچھلے دنوں سے جو مشاہدات ہوئے ہیں، انہی مشاہدات، ویسے بہت ساری باتیں ہیں،
ذہن میں آ رہی ہیں، لیکن یہی باتیں مجھے ایک دو آپ کے سامنے آج کے خطبے میں بھی کرنی تھی. کیا معاملہ ہو گیا ہے قوم کا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے. اچھا، اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کسی بدبخت نے کی، اللہ رب العالمین کے سپرد اس کا معاملہ ہے، اللہ رب العالمین اسے جہنم رسید کر دے یا تو اسے مشرف باسلام کر کے اللہ رب العالمین ہدایت عطا فرمائے. لیکن ہمارے نبی، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید کے اندر اور احادیث صحیحہ کے اندر یہ گواہیاں موجود ہیں، لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعانا ولا فحاشا ولا متفحشا ولا سبابا. ہمارے نبی نے کبھی گالی نہیں دی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی لان تان کرنے والے نہیں تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے گالی تو دور کی بات، کوئی ایسی جو اونچی بات اور چھوٹی لیول کی بات بھی نہیں نکلتی تھی ہمارے نبی. لیکن ہم نے کیا مظاہرہ کیا ہے؟ ہم اس بات کے خلاف نہیں ہے کہ گستاخ رسول کو سزا نہ دی جائے. پوری دنیا کے اندر سب سے سخت ترین سزا اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ گستاخ نبی اس کا مستحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہودیوں کا گزر ہوتا، السلام علیکم، یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے، حضرت عائشہ نے کہا وعلیکم السلام، اللہ کے نبی نے ناپسند فرمایا. اللہ کے نبی نے وعلیکم السلام کہنے سے ناپسند فرمایا. ہم لوگ کیسی گالیاں بک رہے ہیں. اور عجیب و غریب مسئلہ یہ ہے، ہر کوئی ہم میں سے بولنا چاہتا ہے، اور کسی نے ایک لکیر کھینچی ہے تو دوسرا آدمی اس سے بڑی لکیر کھینچنا چاہتا ہے، اور ہر کسی کا کمپٹیشن لگا ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرف محبت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن کیا آپ کو ایسا نہیں لگ رہا ہے، میں تمام لوگوں کی بات نہیں کرتا ہوں، ان میں سے بعض مخلص حضرات بھی موجود ہیں، لیکن ہر کوئی اپنی پبلک سپیکنگ، بعض لوگ اپنی سیاست، کیا اس میں چمکانے میں لگے ہوئے نہیں ہیں؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. ایک نے آ کر ایک لکیر کھینچی ہے تو دوسرا چاہتا ہے کہ جب اس کی مائک آئے اس کے ہاتھ میں تو اس سے بڑی لکیر کھینچے، اس سے گھٹیا بات اپنی زبان سے نکالے. اللہ اکبر، یہ کیسا معاملہ ہم نے کر دیا ہے. وہی کہا، بات پھولوں کا ہار ہوتی ہے، بات ہیرا ہے، بات موتی ہے. بات ہر بات کو نہیں کہتے، بات مشکل سے بات ہوتی ہے. آپ کو کب سمجھے گا کون بات کرے، کس کے ہاتھ میں مائک آئے، آپ کی قوم کا ریپرزنٹیشن ہو رہا ہے، دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے، آپ نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. سب معلوم ہونا چاہیے. ہمارے بڑوں کو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے. بڑوں کو ان سارے معاملات کے اندر مسلمانوں کی بہترین رہنمائی کرنے کی ضرورت ہے. مسلمانوں کی بہترین رہنمائی ہو، اور سب سے بڑھ کر مسلمان اپنی ذات کا ورچسو قائم کریں، لوگوں کے پیروں سے ہٹنے کی کوشش ہٹیں اور خود اپنی ضرورت کا احساس دلائیں کہ تم ہو اس لیے کہ ہم ہیں. اگر ہم لوگ تمہارے پیچھے سے ہٹ جائیں گے تو تم لوگ نہیں ہوگے. اس بات کا احساس لوگوں کو چاہیے کہ ہم دلائیں، اس بات کا ہم لوگوں کو احساس دلائیں. ہر چیز سے مسلمان آج واقعی میں مسلم. نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہے جسے اللہ رب العالمین نے اسلام کے ذریعے عزت عطا فرمائی ہے. یہ ساری باتیں، بہت ساری باتیں اس سلسلے میں کی جا سکتی ہیں. ویسے میں نے اپنے آنکھوں سے یہاں بہت بڑے لوگوں کو بھی دیکھ رہا ہوں جو مجھ سے عمر میں، علم میں بہت زیادہ بڑے ہیں. ایسے لوگوں کی آپ رہنمائی لیں ان معاملات کے اندر، اور نمود سے، نمائش سے. ایک پروگرام ہوتا ہے، شہر بھر بڑے بڑے بینرز، اس کے اندر افسوس کی بات یہ ہے اہل علم کے بھی تصویریں. دیکھیے، میں یہاں پر بڑی نپی تلی بات کر رہا ہوں، ناجائز حرام کا کوئی فتویٰ یہاں پر نہیں صادر کر رہا ہوں، لیکن یہ باتیں کس قدر مناسب ہیں کہ اہل علم کی بڑی بڑی تصاویر، علماء کی، سیاست دانوں کی اور دوسرے لوگوں کی ہیں، سمجھ میں بھی آتا ہے بھائی، لیکن اہل علم کی تصویروں سے بچا جائے. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیچارے جس عالم کا فوٹو لگا دیا گیا ہے انہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ان کا فوٹو آ رہا ہے یہاں وہاں پر، اور نکڑوں پر، چوراہوں پر، یہاں وہاں پر فوٹوز کے ساتھ، علماء کے تصاویر کے ساتھ. یہ تکلف سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. خیر، یوٹیوب کے اندر ویڈیوز کے لیے تھمبنیل کی اگر ضرورت ہے، وہاں پر تصویر اگر ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن عام گلی، نکڑوں اور چوراہوں پر اہل علم کی تصویریں لگانا اور ان لوگوں کے ساتھ جو اہل سیاست ہیں اور دوسرے لوگ ہیں، یہ شایع نشان نہیں ہے. ان تکلفات سے بچنے کی ضرورت ہے. نامناسب ہے یہاں پر کسی ناجائز اور حرام کا فتویٰ میں نہیں دے رہا ہوں، نہ ہی میں اس اسٹیج پر ہوں. میں بس اہل علم کے اقوال، اور اقوال بھی میرے پاس موجود ہیں، علامہ ابن عثیمین، علامہ ابن باز، علامہ صالح الفوزان، ان تمام کے اہل علم کے اقوال اور ان کے فتاوی جات میرے پاس موجود ہیں کہ دین اسلام میں تصویر کو کس قدر ناپسند کر دیا گیا ہے. لیکن آتے آتے کیا یہ چیز عام نہیں ہو رہی ہے؟ اس پر بھی ہمیں چاہیے کہ ہم ہوش کے ناخن لیں. تصویروں سے بہت زیادہ پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. تصویروں سے بہت زیادہ پرہیز کرنے کی، خاص طور سے دینی اشتہارات جتنے بھی ہوں اس کے اندر اہل علم کے تصاویر نہ ہوں، یہ بہت زیادہ بہتر ہے اور یہ چیز نامناسب ہے. اس سے ان تکلفات سے بھی ہمیں بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے. اور
اپنے آپ کو معاشرے کے لیے رحمت بنائیں، زحمت نہیں۔ ہر جگہ پر آپ دیکھیں شہر کے اندر خاص طور سے یہ معاملہ ہو گیا ہے کہ کس قدر ہم لوگ زحمت والے ہو گئے ہیں۔ زحمت، سڑکوں کا معاملہ بیجاپور میں تنگ کا تنگ ہوتا جا رہا ہے، اور اس تنگ سڑک میں بھی ہم لوگ گاڑی پارک کر دیتے ہیں، ہم لوگ کار لگا دیتے ہیں، ہم لوگ ٹو ویلر لگا دیتے ہیں۔ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ بعض دفعہ بڑے سیریس مسئلے میں ایک آدمی نکلا ہوا ہوتا ہے، سامنے گاڑی لگی ہوئی ہوتی ہے۔ کیسے کیسے معاملات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے کہ آدمی راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرے، لیکن ہم لوگ نہیں کریں گے، الٹا راستے میں تکلیف کا ہم لوگ سبب بن رہے ہیں۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، پچھلے زمانے کے لوگوں میں سے ایک کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جا رہے تھے، مر رجل علی غصن علی ظہر شجرۃ، آدمی گزر رہے تھے کہ ایک ٹہنی سڑک پر آ گئی تھی، ٹہنی جا رہے ہیں، کیا بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، ایک ٹہنی سڑک پر آ گئی ہے، صحابی وہاں پر رکے اور انہوں نے اس ٹہنی کو کاٹ دیا اور کہا کہ میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے کسی مسلمان بھائی کو لا یؤذیہم، یہ ٹہنی جو راستے میں آ گئی ہے ذری سی، ان کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فادخل الجنہ، اسے اللہ رب العالمین نے جنت میں داخل کر دیا۔ صرف انہوں نے کیا کیا، جاتے ہوئے راستے میں ایک ٹہنی جو سڑک میں آ کر گھس چکی تھی اسے کٹ کر کے پھینک دیا، تو اسے اللہ رب العالمین نے جنت میں داخل فرمایا۔ تو ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ہم لوگ راستوں میں کیا سڑک پر پریشانی کا باعث نہیں بن رہے؟ راستوں کو کھلا رکھیے۔ اور ایک عجیب سا مسئلہ ہوتا ہے شہر میں، بہت جگہوں پر آپ نے دیکھا ہوگا سڑک ہی کا معاملہ ہے، کبھی کوئی کھدائی ہوئی، اس کے پاس وہاں پر ایک کھڈا پہنچ چکا ہے، وہاں 2-4 کھڈے ہیں وہاں پہ۔ اب ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایم ایل اے، کوئی کارپوریٹر ہی آ کر ان کھڈوں کو، گڑھوں کو بھرے۔ ہمارے گھر وہاں آجو بازو رہتے ہیں، روز لوگ آ رہے ہیں، ان گڑھوں سے پریشان ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن کبھی 100-200 روپے خرچ کر کے اپنی طرف سے ان گڑھوں کو ہم بھریں گے نہیں۔ شہر میں ایسی کتنے گڑھے ہیں جو اگر لوگ چاہیں تو بھر سکتے ہیں، لوگ چاہیں تو تھوڑا سا کام ہے، 1500 کا کام ہے، 2-4 لوگ مل کر تو اور بھی آسانی سے کر سکتے ہیں، یہ لوگ ہم نہیں کریں گے۔ اتنا زیادہ ہم لوگ معاشرے کے لیے زحمت بن گئے ہیں۔ اور میں کیا بتاؤں، سیزن ہے اسی لیے ایک بات کی طرف رہنمائی کہ یہ متفرق باتیں ہیں، متفرق کا باتیں یعنی الگ الگ باتیں ہیں، ان چیزوں کا آپس میں تعلق نہیں ہے۔ شادیوں کا سیزن چل رہا ہے، نہیں، شادیوں کا بڑے دھوم دھام سے زوردار شادیاں چل رہی ہیں، سارے میرجز ہال وغیرہ آپ نے دیکھے ہیں۔ یہ قوم کون سی قوم ہے معلوم؟ جس نے یہ نعرہ دیا الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ کب پڑھے ہمیں یہ؟ KG میں، جب چھوٹا بچہ رہتا سب سے پہلے یہ حدیث پڑھتا، الطہور شطر الایمان پڑھتا، نہیں تو المسلم من سلم المسلمون پڑھتا۔ مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، پاکی آدھا ایمان ہے۔ آج حالات کیا ہو گئے ہیں، شادی کے ہالوں میں جائیں اور اس طرح سے شادی کے جہاں منٹپ بھائے ہوئے ہیں، جہاں پر کھانا پروسا جا رہا ہے، ہائیجین کے کیا میزرز ہم لوگ لے رہے ہیں دیکھیے۔ خاص طور سے وہاں جانے کے لیے میں آپ کو کہوں گا جہاں پر برتن دھوئے جا رہے ہیں، جہاں پر برتن دھوئے جا رہے ہیں، کیا معاملہ ہو رہا ہے صاحب، کس طرح سے، اور برتن دھونے والیاں بھی کیسی ہیں اور وہ دھو کیسے رہی ہیں، آپ وہ دیکھیں۔ 4 کتے وہاں پر منہ مار رہے ہوتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اذا شرب الکلب فی اناء احدکم فلیغسلہ 7 او لہن بالتراب، جب کتا تمہارے برتن میں منہ ڈالے 7 مرتبہ اسے دو، وہاں پر کتے ہوتے ہیں، منہ بھارے ہوتے ہیں، اور یہ لوگ وہیں پر بیٹھے ہوئے دھو رہی ہوتی ہیں۔ دھو کیا رہی ہوتی ہیں؟ بس ڈبا کر اٹھا رہی ہوتی ہیں۔ یہ معاملہ وہاں پر چلا ہوا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا صاحب؟ اس کے بعد انہی برتنوں کے اندر آپ کو کھانا پروسا جاتا ہے، کھانا اسی کے اندر پروسا جا رہا ہے، اور وہ بھی مزہ کا خیز بات یہ ہے، ایسا لاتا ہوں نا 20 ایسا ایک کے اوپر ایک لانے والا۔ اللہ اکبر! کب ان ساری چیزوں سے ہم بچیں گے؟ ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ مسلمان ہیں، اب طہور شطر الاسلام ایمان ہمارا نعرہ ہے، ہماری کسی حدیث کی کتاب کا باب طہارت کے باب کے علاوہ شروع نہیں ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم معاشرے کے لیے رحمت بنیں، زحمت نہیں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ معاشرے کے لیے ہم لوگ رحمت بنیں، اور ہمارا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم مشرف با اسلام ہیں، مشرف با ایمان ہیں۔ ہم لوگ اللہ کے سامنے کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکتے نہیں ہیں، جھکتے نہیں۔ اپنا قائم رکھیں، اپنا وقار قائم رکھیں، اپنے وقار کو گرائیں نہیں۔ لوگوں کے سامنے جھکنے کی اتنی بھی زیادہ ضرورت نہیں ہے، اور لوگوں کو بتائیں کہ آپ ان کے لیے کتنے ضروری ہیں۔ بعض لوگ جو مسلمانوں کے حقیقی دشمن ہیں، حقیقی دشمنوں کو چاہیے کہ مسلمان پہنچائیں۔ میری آواز مختصر، میں آدمی بھی چھوٹا، ہماری اس چھوٹی سی مسجد میں یہ پیغام میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں، تمام مسلمانوں تک ان پیغامات کو پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ حقیقی دشمنوں کو پہچانیے، بعض دفعہ دشمنوں کو پہچانیے، ان دشمنوں کو پہچانیے جو آپ کو پنپنے نہیں دے رہے ہیں، جو آپ کو پنپنے نہیں دے رہے ہیں، جو آپ کو بڑا بنتا دیکھنا نہیں چاہتے، جو آپ کا سکہ جمنے نہیں دے رہے ہیں، ان لوگوں کو۔ ہاں، وہ لوگ جو بھونک رہے ہیں، وہ لوگ جو علیہ اعلان بات کر رہے ہیں، ان کے اوپر تو یہ سارا
ہم لوگ غصہ نکال رہے ہیں، جو لوگ حقیقی دشمن مسلمانوں کے ہیں، جو مسلمانوں کے دوستی کا چوگا پہنے ہوئے ہیں، ان کو بھی پہچاننے کی ضرورت ہے۔ ان تمام چیزوں کے اوپر ہمیں دھیان دھرنے کی ضرورت ہے، اور مسلمانوں کی قیادت ہو، مسلمانوں کی کیسی قیادت ہو جو کہ عقیدے میں درست ہو، مسلمانوں کی ایسی قیادت ہو جو عمل میں درست ہو، مسلمانوں کی ایسی قیادت ہو جو قرآن فہم ہو، قرآن سمجھنے والی ہو۔ بعض دفعہ تو ایسا معاملہ ہوتا ہے، عام طور سے دیکھا جاتا ہے، بعض لوگ جو قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے، ایسے لوگوں کو مسلمانوں کا بڑا بنا دیا گیا ہے۔ خیر، تفصیلی باتیں ہیں، الگ اشارے کی طور پر میں آپ کے سامنے قرآن سورہ علم نشرح بعض لوگوں کو نہیں پڑھنے آتا، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، اتنی سی چھوٹی سی صورت ہے جو KG کا بچہ پڑھتا ہے۔ یہ صورتیں بھی جن لوگوں کو نہیں آتی ہیں، ہم لوگوں نے ایسے لوگوں کو قائد بنا رکھا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس پر خیال رکھ۔ میں یہیں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنے شہر کی ہی بات نہیں کر رہا ہوں، عام طور سے عمومی طور پر مسلمانوں کے مسائل پر ہمیں چاہیے کہ ہم گراس روٹ لیول سے کام کریں، نیچے سے لے کر کام کرنے کی ضرورت ہے، نیچے سے لے کر، اور ان سارے باتوں کو لے کر کوئی فتنہ پروری بھی نہ مچائی جائے۔ میں امت کی فکر کے اندر چند باتیں آپ کے سامنے گوش گزار میں نے کی ہے، ورنہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کی ذات کا خوف نہیں ہے، توحید نے ہی یہ چیزیں ہمیں سکھائی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان سارے چیزوں پر ہوش کے ناخن لیں، اور امت کے جو بڑے ہیں، جو پڑھے لکھے افراد ہیں، وہ آگے آئیں، اور نوجوانوں کا بھی ایک بہت بڑا ریپریزنٹیشن ہو اس سلسلے میں، پڑھے لکھے نوجوانوں کا ریپریزنٹیشن ہو، پڑھے لکھے نوجوان آگے آئیں۔ جب آپ آگے آئیں گے تب مسائل حل ہوں گے، تو خیر، آخر میں ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، وقت کافی ہو گیا ہے، کہ اللہ رب العالمین کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین امت مسلمہ کو صحیح فہم عطا فرمائے، دین کا صحیح فہم اللہ رب العالمین امت مسلمہ کو عطا فرمائے، امت مسلمہ کے اجتماعی اور انفرادی مسائل کو اللہ رب العالمین حل فرمائے، اللہ رب العالمین مسلمانوں کو عروج عطا فرمائے، مسلمانوں کو اللہ رب العالمین سربلندی اور کمال عطا فرمائے، اللہ رب العالمین مسلمانوں کی دشمنوں کو ان کی سازشوں میں ناکام و نامراد فرمائے، اللہ رب العالمین گستاخان رسول کو کیفر کردار تک پہنچائے، اللہ رب العالمین وہ لوگ جو مسلمانوں کو صفحہ دہر سے مٹانے کے منصوبے لے کر حکومتوں پر قادر ہے، اللہ رب العالمین ان کی حکومتوں کے پائے کو گرا دے، اللہ رب العالمین مسلمانوں کو سربلند و کامیاب و کامران فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔